میں نے اسے چیک کیا
قریب آ گیا ہم پہ کروڑوں جلوہ قریب آ گیا ہم پہ کروڑوں کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا ساتھ ہم پہ کروڑوں ٹھیک ہونا میرا ساتھ ہم پہ کروڑوں ٹھیک ہے نا میرا ہم پہ مدینے کی تجلی سے نظارے مدینے کی تجلی سے نظارے مدینے کی تجلی سے نظارے جلجلی سے نظارے ہوئے ہیں ان کو بدلائے انوار بنارے ہوئے ہیں ان کو بدلائے انوار بنارے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے نظارے کشتیاں اپنی کنارے سے نظارے ہوئے ہیں کیا ہوئے جو محمد کے ترانے ہوئے ہیں کیا ہوئے جو محمد کے ترانے ہوئے ہیں مدینے کی تجلی سے نظارے ہوئے ہیں ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج دکھا بڑے خزرا کے کچھ بھی ہے دور سے دیدار ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار ہوئے ہیں مدینے کی تجلی سے نظارے ہوئے ہیں سر پہ رکھ دیجیے ذرا سر پہ رکھ دیجیے ذرا دست تسلی آقا سر پہ رکھ دیجیے ذرا دست تسلی آقا ہم کے مارے زمانے کے ستارے ہوئے ہیں ہم کے مارے زمانے کے ستارے ہوئے ہیں شرط اسیاں نہیں سامنے جایا تمہارے تو وہ احساس اور یہ نافرمانی اپنی ہمیں تو شرم سی آتی
بھی کیا کم ہے شہر میں آئے ہوئے ہیں اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان تھا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر سے الفت رسول اللہ کی قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان تھا تاب مگر حشر سے تاب مگر حشر سے چونکے نہ پشتار کا بوندیاں رحمت کی دل چھینتا رکھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھ آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں تو محشر میں انہیں دیکھ آئے ہوئے ہیں ٹوٹ جائے گا گناہگاروں کے فوراً قید و بند حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی کوئی قریب درخت کوئی لبے کوثر کوئی صراط پہ کو پکارتا عزیز بچے ماں کس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا کہیں گے اور نبی اذهب میرا غیری میرے حضور کے لب پر بنا رہا ہوگا زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر جناب پاک کے قدموں پہ لوٹتا ہوگا مقام فاصل مقام مختلف ظہور کمال حضور کا خدائے پاک کی جانب اگلے پچھلے خوشی خدائے پاک خوشی کی جابتا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا ہوا ہم تو محشر میں سرکار
الورا کے چلے غلام حشر جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے سر اٹھا کے چلے لیوائے حمد کے سائے سر اٹھا کے چلے نشے کی قلت و حرمت میں تھا یہ بھی پہلو نشے کی قلت و حرمت میں یہ بھی تھا پہلو کہ پل صراط پہ مومن لڑکھڑا کے چلے نظر بعالم پاکیزگی پڑے مسافران لہر اس لیے نہا کے چلے مسافران لہر اس لیے نہا کے چلے نصیر ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے کبھی زمان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لوگ مدینے کی تجلی سے لگارے ہوئے ہیں دل کو مت نڑے انبار بنائے ہوئے خوبصورت شعر ہے، بڑی باریکی ہے اس کے اندر. ذرہ اور وسعت صحرا، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم میں، اس شہر کے خوبر کو پھر وسعت صحرا. یہ نصیر نصیر میں کہ ذرہ مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں قطرے کو بھی دریا کر دوں کہ تیرے بس
ایک سنا ہوگا کبھی بھی ہم اکثر نہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہہ دیتے ہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا، خدا کا کرنا ایسا ہوا. یہ کب کہا جاتا ہے؟ لیکن جو ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہی ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا. کہ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو خاص موقع پر کہے جاتے ہیں. بندہ کوئی پریشانی میں ہو، کوئی مصیبت میں ہو، اللہ نہ کرے کوئی حادثے سے بچ جائے، کسی عمل سے، کسی کام سے، کسی وجہ سے، تو بندہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ ہو گیا. کسی وجہ سے، کوئی مصیبت سے، کوئی پریشانی سے بندہ بچ جائے، کوئی حادثے سے بچ جائے، تو بندہ کہتے ہیں کہ وہ تو بس میں تو چلا ہی تھا کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ ہو گیا. اب سنو پیر نصیر النصیر کیا کہتے ہیں. مجھ میں نصیر ان کی نظر پڑ گئی، مجھ میں نصیر کی نظر پڑ گئی. کہنے والے اسے کہتے خدا کا آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہاں کیوں جمع ہیں؟ یقیناً اللہ اس کے ذکر تو پہلے، لیکن ساتھ ساتھ ہم ایک بہت ہی عظیم کام کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور یہ کام ایسا ہے کہ یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ مانچسٹر میں علامہ فروزوان آدمی صاحب زیدہ مندوں کی جو مسجد ہے ماشاءاللہ چتنیر میں، وہ زیر تعمیر ہے اور کافی حد تک کام اس کا ہو چکا، اسٹرکچر کھڑا ہو چکا ہے اور مزید اس کے لیے رقم درکار ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے اسباب اختیار کرنے ہوں گے. نظر تو مصنف پر ہے لیکن اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہوگا. میں ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کئی مساجد تعمیر ہوتی ہوئی دیکھی ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کہیں ایسا دیکھا ہو کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہو، تعمیر نہ ہو سکے. جو تعمیر مسجد شروع ہوئی ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا یہ خدمت دے. اگر کوئی اس مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے حصہ دینا چاہتا ہے تو اول تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تو سوچ یہ ہونی چاہیے کہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اب مطلب کہ ہم کہیں کہ اللہ کے گھر کے لیے کام کے لیے پیسہ تو بڑا حد بات ہے، لیکن کیا کریں مجبوری ہے، آج کل حالات ایسا ہے. ورنہ مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہ ہو. جہاں دیکھیں ہمارے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اپنے حیثیت سے بڑھ کر. یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنے گھروں کے لیے اور گھر کے اندر باتھ روم بنانے میں ایسے ایسی ٹائلس کا انتخاب کرتے ہو، اس کا باتھ روم کا استعمال زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوتا، بندہ نہا کے فارغ کرنے لگتا ہے 15 منٹ، لیکن ہم اس کو سجانے کے لیے، اس کی تزئین و آرائش کے لیے ہزاروں کروڑ میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ مثال بڑی ڈھونڈی ہے لیکن یہ سمجھانے میں لے کے آئے ہیں کہ یہ کسی کا گھر تعمیر نہیں ہو رہا، یہ آدمی صاحب کا اپنا گھر تعمیر نہیں ہو رہا، یہ کسی بھی مسجد کمیٹی والے کا اپنا گھر تعمیر نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہے. تو اس میں جو دے گا وہ عند اللہ ثواب تو اس کو ملے گا ہی ملے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ دینے والا اٹھ کے دے گا تو دوسرے کو ترغیب ملے گی، تو اس کے اس عمل سے جو دوسرا دے گا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا. میرے پیارے بھائیوں، سخاوت کا مظاہرہ کریں، اس کا فرمان حق ہے، وہ
ایک کا 10 دے گا 70 دے گا 700 کو دیتا ہے، اس سے بڑا دیتا ہے، اس میں کوئی وعید نہیں ہے، لیکن ہمیں مخلص بن کر بغیر لالچ کی اگر دے تو سبحان اللہ کیا ہوگا، اگر اس لالچ میں دے تو سبحان اللہ کو بڑی کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ایک کے 10 مل جائیں گے یا ایک 70 مل جائیں گے یا ایک 700 مل جائیں گے، لیکن اگر بغیر طلب کے بغیر لالچ کے محض اس کی رضا کے دے تو کتنی اچھی بات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دل کھول کر اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں حصہ لے، ہم اتنا پیسہ جتنے کروڑ یہاں جمع کر چکے ہم پتا نہیں ہے کہ ہم اس کو استعمال کر پائیں گے۔ ابھی 15 شعبان گزری، 15 شعبان گزرے ہوئے ایک ہفتہ ہی ہوا، آپ کو بتانا کتنی نازک رات تھی، ملک الموت علیہ السلام کو فہرست دے دی گئی تھی کہ اس سال کس کی روح قبض کرنی ہے، یہ فہرست ہے نا ان کو دے دی گئی تھی کہ فلاں وقت فلاں دن فلاں کی موت ہوگی۔ ہم نہیں جانتے واللہ کہ ہمارا نام بھی اس میں ہے کہ ہم نہیں جانتے، لیکن وہ بھی سکتا ہے کہ اس میں ہمارا نام بھی آ گیا ہو، ہمارا کفن تیار ہو چکا ہو، ہماری قبر کھد چکی ہوگی اور ہم اپنی دنیا کی رنگینیوں میں اور اسی کی تبدوں میں اسی کو سنوارنے کے لیے سجانے کے لیے لگے ہوئے۔ میرے پیارے بھائیوں، وقت کو غنیمت جانو اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آخر والی زندگی دے، اگر موت لکھتی ہے تو ایمان کے ساتھ مددگار کرنے والی بڑی سی بات ہے، لیکن یہ جو ایسا ہم یہاں کے رکھ رہے ہیں، ہم جب چلے جائیں گے تو اس کے وارث اور ہو جائے گا، کوئی اور ہو جائے گا اور پتہ نہیں ہوگا اس کو کیسے استعمال کرنا۔ اگر طبیعت ہمیں اچھی کی بچوں کی تو پھر انشاءاللہ کرم ہوگا، ورنہ ہماری دولت کو ہماری اولاد ہمارے وارث پتہ نہیں کیسے استعمال کرنا، اور ہمارا صرف اتنا ہی ہے جتنا ہم نے کھا پی لیا، خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی جتنا بھی ہے وہ ہمارا نہیں ہے، یہ ورثہ ہے۔ پیارے بھائیوں، خوب دل کھول کر اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ تو اگر کوئی یہاں موجود ہوں بھائی جو چاہتے ہیں کہ دوسروں کی ترغیب کے لیے اعلان کرتے ہوئے چاہیں کہ میری طرف سے فلاں فلاں جو ہے اس مسجد کو دیکھتے ہوئے کوئی ہے وہ کہہ دیں اعلان کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ساتھ اپنی طرف سے یہاں چاہے تو اعلان کر دیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیں، اور یہ گھر جب تک قائم رہے گا قیامت تک مسجد جو ہے قیامت تک مسجد رہتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کو چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کے دیے ہوئے فنڈ سے جو مسجد تعمیر ہوگی اس میں قیامت تک نماز ہوئی رہے گی، تو آپ کو آپ کا ثواب کتنا ثواب ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک کلام اور پڑھتا ہوں، آپ نے سوچ لیں ذہن بن جائے، اللہ کرے کہ ذہن بن جائے اور کوئی اللہ والا کھڑا ہو جائے تو کہہ کے کہ اس سے فکر ایک اچھی چیز کا اعلان کر دے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اسے قسمت دے لے، اسی کا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ تو شمع رسالت ہے اچھے طریقے سے اعلان کریں گے تو پھر انشاءاللہ ان کے بیان میں جوش ہوگا، کئیوں کے جیب میں انشاءاللہ
ہلکی ہلکی انشاءاللہ. اور میرے بھی مانگنے کی بات نہیں ہے. ہم کو بھی چندہ پڑھنا اللہ کے پاس. ہم نے چندہ پڑھا نہیں کی. ہم نے جب بھی مانگا اللہ کے دین کے لیے اللہ کے گھر کے. اور اگر اس میں سے یہ سمجھے کوئی کہ بندہ کسی نہ کسی کا کوئی حصہ ہے تو حرام ہے اس کا. ٹھیک ہے، یہ اللہ اور اللہ کے گھر کے بس. اور اس میں اور کوئی کسی ذات کے لیے نہیں، کسی شخص کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے حلال میں برکت عطا فرمائے. پیتے تیرے در کا کھاتے تیرے در کا پانی تیرا پپیتا
حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ محفل ایک عظیم کام کے لیے آراستہ کی گئی ہے. ایک عظیم الشان مسجد تعمیر ہو رہی ہے جس میں کئی ہزار افراد ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ ابھی 2000 افراد نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کی تعمیر کے بعد کئی گنا بڑھ جائیں گے. اس تعمیر پر 3.5 ملین پاؤنڈ خرچ ہو رہا ہے. الحمدللہ 2 ملین سے زیادہ ہم نے جمع کر دیا ہے. لیکن ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں 1.5 سال میں 1.5 ایئر میں 1.5 ملین جمع کرنا ہے، یعنی ہر مہینے 1,100,000 پاؤنڈ. اس لیے ہم نکلے ہیں. اگر تھوڑی رقم ہوتی تو یقیناً ہم اپنے شہر سے جمع کر لیتے اور آپ کو زحمت نہ دیتے. ہمارے عظیم ساتھی ہمارے شہر کے انتہائی شہید تھے، ان کے سلسلے سے وابستہ امام اہل سنت کے دیوانے جناب اویس رضا صاحب پاکستان سے بھی تشریف لائے تو ہماری مدد کر سکے، ورنہ ان کے اوپر جو رقم نصابت کی جاتی ہے تو آپ دیکھا ہوگا آپ نے وہ لاکھوں میں ہوتی ہے. مگر اس وقت انہوں نے اپیل کی اور مجھے امید ہے کہ ان کی اپیل کو آپ قبول فرمائیں گے. صرف ایک تجویز ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھیں. دیکھیے، یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ جس نے مسجد بنائی جنت میں وہ اللہ اس کے لیے گھر بنائے گا. یہ وعدہ ہمارا آپ کا نہیں ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا گھر جنت میں بنے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ دنیا میں جانے سے پہلے اس بات کے مستحق ہو جائیں کہ وہاں ہمارے ٹھکانا ہو؟ مسجدیں بنانا انبیاء کرام کا کام تھا. سرور کائنات سے پہلے جتنی مسجدیں بنائی ہیں وہ انبیاء کرام نے بنائی. کعبہ کی بنیاد انبیاء کرام نے رکھی، دوبارہ تعمیر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں کوئی مسجد نہیں بنائی، لیکن جب آپ نے سفر فرمایا ہجرت کا تو قبا میں سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی. اور صرف بنائی ہی نہیں بلکہ اپنے دست قدم سے پتھر اٹھاتے رہے، یہاں تک کہ بعض صحابہ کہتے ہیں آپ کے قبر جو ہے پتھر کے وزن سے کم ہو جایا کرتی تھی. تعمیر ہو رہی تھی اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ پڑھ رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فہم الانصار المہاجرہ. اے اللہ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجر کی رہنمائی فرما. ان سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مقدسہ کی تعمیر کی تھی، جناب ابراہیم نے تعمیر کی تھی اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے. ایک پیغمبر راشد کام کر رہے تھے، ایک پیغمبر پتھر گئے تھے، مزدور کام کر رہے تھے. اور جب مسجد تعمیر ہو گئی تو اللہ نے فرمایا پوری دنیا کے انسانوں کو آواز دو حج کے لیے. پیغمبر کے ذہن پاک میں بات کی پوری دنیا کے انسان کو میں ایسے آواز کیسے دے سکتا ہوں، مگر اللہ نے فرمایا تھا تم آواز دو، لوگوں تک پہنچا دینا میری ذمہ داری ہے. اور پھر انہوں نے حج کے لیے بلایا. آج جب آپ لبیک کہتے ہیں، لبیک کہنا ہم حاضر ہیں، اللہ حاضر ہیں، تو کس نے بلایا جب آپ کہہ رہے ہیں حاضر ہیں؟ جناب ابراہیم نے بلایا تھا. ہماری روحوں نے عالم ارواح میں سنا اور آج ہم لبیک کہتے ہوئے اسی صدا کے جواب میں جاتے ہیں. میرے ساتھیوں، آقا دو جہاں مسجد تعمیر فرمائی. سرور کائنات آخری نبی، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس لیے اب مساجد کی تعمیر ان کی امت کی ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ ان کی عظیم امت نے پوری دنیا میں مساجد کی تعمیر کر کے اپنا حق ادا کر دیا ہے. کعبہ مقدسہ کی تعمیر کو روایت آتی تفسیر میں کہ اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اسے پوری دنیا میں ذرات کو پھیلا دو. جہاں جہاں کعبہ مقدسہ کا کوئی ذرہ پہنچا ہے وہاں اللہ کا تعمیر ہوگا. یہاں بھی کوئی ذرہ پہنچا ہوگا جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں بھی ذرہ پہنچا ہے جہاں کے مسجد تعمیر کر رہے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، تعمیر مسجد میں جتنے افراد شریک ہوں گے سب کی نجات کا وعدہ اور سب کے لیے جنت میں گھر کا وعدہ آقا دو جہاں نے فرمایا ہے. بغداد مقدس میں ایک بادشاہ نے یہ سوچا کہ میں اپنی مسجد بناؤں. جب یہ حدیث سنی اس نے اور یہ کہا مسجد میں اپنے پیسے سے بناؤں گا، کوئی اس میں شامل نہیں ہوگا.
بادشاہ کا گوارا کرے گا کہ جنت میں اس کے محل کے ساتھ کسی غریب کا محل ہو. مسجد بن رہی تھی اور یہ وہ دور تھا کہ مسجد مسلمان تڑپ کر کے اپنا سرمایہ پیش کرتا تھا. مسلمان لڑ رہے تھے, تڑپ رہے تھے, درد دل کا شکار تھے. کتنا ظالم ہے بادشاہ کو جن ہمیں اس تعاون کرنے سے روک دیا ہے. ایک لکڑہارا تھا, اس نے لکڑیوں گٹھر تھے, ایک اینٹ رکھی, جان بوجھ کے ٹھوکر کھائی بادشاہ کی اینٹوں اور پتھروں کے سامنے, لکڑی باندھ لی اور پتھر وہاں چھوڑ دیا. جب مسجد تعمیر ہوگی تو بادشاہ نے خواب دیکھا کہ جنت میں 2 محل بنا ہوا ہے, ایک میرا ہے اور لکڑہارے کا. اس نے اسے بلایا اور کہا تمہارا محل کیسے ہے وہاں؟ میں نے جنت میں دیکھا ہے. تو کہا اگر آپ میرا محل دیکھ لیا ہے تو مجھے اپنے کاندھے پر سر کی پروانی اتار دیجیے اسے. میں نے ایک اینٹ رکھ دی تھی وہاں. میرے ساتھیوں ایک اینٹ آپ بھی رکھے اور اس کے لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں. میں اپنے احباب سے مل کے اگر تعاون کا چاہتا تو یقین ہو جاتا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سب شریک ہوں. میرے عزیز ساتھیوں, ایک معمولی سا منصوبہ ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. 500 پاؤنڈ ایک مسلح کی قیمت ہے, ایک مسلح کے برابر جگہ کی. وہاں قیامت تک جتنے سجدے کیے جائیں گے ان کا ثواب اس کو ملے گا جو 500 پاؤنڈ ادا کرے گا. ہمارے والدین دنیا میں نہیں ہیں, انہوں نے ہماری پرورش کی, پروان چڑھایا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم اپنے والدین کے نام سے ایک مسلح دے دیں تاکہ اس کا ثواب قیامت تک انہیں پہنچتا رہے. ہر سجدے کا ثواب, ہر عبادت کا ثواب, ہر تلاوت کا ثواب. اس لیے میں آپ سے اپیل کروں گا کہ کم از کم ایک مسلح کی قیمت اپنے نام سے, اپنے والدین کے نام سے, اور اگر ممکن ہو تو عقائد و جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے دیں. اس لیے میں اس پہلے انسان کو آباد دوں گا اور اس کا نام اعلان کروں گا جو ایک مسلح کی قیمت دینے کا وعدہ کرے. ابھی نہیں لائے, آپ نام لکھوا دیجیے, بعد میں دے دیجیے گا, لیکن ایک مسلح کی قیمت آپ دینے کا وعدہ فرمائیں تاکہ یہ مسجد جلد سے جلد تعمیر ہو سکے. کوئی صاحب ہیں جو اپنا, جی آپ کا نام لیجیے. اس میں گرامی منیر حسین ابن عجیت. ارے منیر کیا ایک مسلح دو گے بیٹا تم تو والد صاحب کے نام پہ. جی 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 والد صاحب کے. یہ منیر حسین صاحب میرے شاگرد ہیں, مسلح والد صاحب کا نام دے رہے ہیں. بچے داڑھی رکھ لیتے ہیں, انہیں تلاش کرنا پڑتا ہے. یہ بھائی رحمت صاحب ہیں, مسلح ان کے نام سے لکھیے. یہ اپنے والد سے بے پناہ محبت کرتے تھے, بڑی خدمت کی ہے. ان کے والد کے نام سے لکھ لیجیے. موبائل نمبر ہاں یہ تھا محمد صاحب, ان کے والد کا نام ہے منیر حسین کے. جناب والا ہم سب کے والدین ہیں اور آج یقینی طور پہ عالم برزخ میں ہمارے منتظر ہوں گے کہ ان کے لیے کیا بھیج رہے ہیں. آپ کوشش کیجیے کہ کم از کم جتنے بھی افراد ہیں وہ ایک مسلح کا وعدہ فرما لیں. موجود نہ ہو تو بعد میں حاصل کر لیں گے ہم, لیکن یہ کوشش ضرور کریں تاکہ ہماری مسجد جلد تعمیر ہو سکے. جی حاجی محبوب حسین صاحب پہلی 500 پاؤنڈ دیے ہیں, ان کی طرف سے مسلح لکھ لیا جاتا ہے انشاءاللہ, میں ان کے نام سے ہوگا. اپنے ان بھائیوں کی طرف سے کہ جن کے کچھ حقوق مشترک ہوں اور کبھی زندگی میں کبھی ان کا کوئی حق یا حقوق میں نے دانستہ یا غیر سے طلب کر لیا اور اس تک پہنچنے کی میری مجھے موقع نہیں مل رہا یا میں نہیں پا سکتا یا کوئی دنیا میں ہو یا نہ ہو, ان کے احساس صاحب کے لیے میں ایک مسئلے کی پیش کرتا ہوں تاکہ قیامت تک ان کو احساس ملے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ہمارے مہمان ہیں اور انہوں نے ہمارے سے اعلان کی لاج رکھی اور ایک مسلح آپ نے سنا جو کچھ فرمایا. انہوں نے کبھی زندگی میں کسی کی دل شکنی ہو گئی ہو یا کسی کا حق مجھ پر رہ گیا ہو تو میں ان کی طرف سے مسلح دے رہا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. دنیا میں حقوق کی ادائیگی بے پناہ ضروری ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ اول تو یہ ایسے انسان نہیں ہے جن پہ کسی کا حق ہو, لیکن اگر ہے بھی تو پروردگار عالم مسجد کی تعمیر کے صدقے میں معاف کروا دے گا. اور کوئی ساتھ دینا چاہیں برائے کرم. چلیے ایک مسلح اپنا دے سکتے, جو دے سکیں انشاءاللہ ان کا نام لکھ لیا جائے گا اور پھر ان سے بعد میں طلب کر لیں گے. نماز کا وقت ہونے والا ہے, برائے کرم جلدی کیجیے تاکہ نماز پڑھی جائے اور آپ کو ہم ودا کر سکیں.
جی ایک مسلح صرف 500 پاؤنڈ، اور یہ 500 پاؤنڈ جو ہے نا پتہ نہیں کتنے دن میں ختم کر رہا ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے واللہ کہ جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، نمازی سجدہ کرتا رہے گا. ابھی تو شاید آپ کو اس بات کا کچھ احساس ہو نہ ہو، لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں، مرض ہمیں پڑے گی کہ ہم نے کیا کام کیا. تو آج یہ موقع ملا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں. اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہی کرنے والا ہے، وہ چاہے گا تو کروا دے. نوجوان صلاح الدین صالح انہوں نے ماشاءاللہ 2 غسل کا اعلان کیا ہے. نعرے تکبیر، اللہ قبول فرمائے، اپنی بیمار رحمتوں سے نوازے، اپنے گھر میں باعث نوازے. اور ماشاءاللہ اگر آپ کے پاس ابھی نہ ہو، ارادہ کر لیں. چلو ارادہ کو کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کا بنا لیں. ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ میری زندگی میں اگر مجھے ملے اتنے پیسے تو میں دوں گا. ارادہ کرنے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے گا. اور ہمارے طاہر بھائی کی طرف سے 4 مسلح، ماشاءاللہ 4 مسلح ہمارے طاہر بھائی کی طرف سے. طاہر بھائی نوٹنگھم سے نصیب ریسٹورنٹ والے ہیں، اللہ ان کی نصیب اور بڑھائے. طاہر صاحب نوٹنگھم سے 4 مسلح. اچھا کوئی مسلح اگر نہ بھی دے پائے تو وہ اگر چاہیں تو وہ یہ نیت بھی کر سکتے ہیں کہ 100 پاؤنڈ دے. دیکھیں پھر کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے گھر کے لیے ہے، واللہ ورنہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. خدا مانگنا یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی زندگی میں یہ کام کیا ہی نہیں مانگنا. یہ لیکن اللہ کے گھر کی تعمیر کا سلسلہ اس لیے کہہ رہے ہیں. تو 100 پاؤنڈ کے لیے جو کوئی بھائی اگر چاہے تو ابھی اپنی آواز نکال کر اطلاع دیتے 100 اللہ کی گھر کی تعمیر کے لیے 100. جی چلے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ اس لائق ہو جائیں کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. آمین. اچھا ماشاءاللہ دیکھیں تو بھولی گئے کہ ہماری بہنیں مائیں بچیاں بھی اس پروگرام میں شریک ہیں. تو ایک بہن نے 1 مسلح 500 پاؤنڈ کے لیے لکھوا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور خوب برکت عطا فرمائے. اور کوئی وعید نہیں کہ وہ آج سو جائیں اور خواب میں ان کو دکھا دیا جائے کہ آپ نے کیا کام کیا. کوئی وعید نہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اطلاع عطا فرمائے. 11 بجے اس مسجد میں عشاء کا وقت جو ہے وہ جماعت ہوتی ہے. یہ شہزاد صاحب نے مسلح کا وعدہ کیا. شہزاد صاحب نے ایک مسلح کا وعدہ کیا. محمد وقاص صاحب نے 100 پاؤنڈ کیا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے، خوب برکت عطا فرمائے. 11 بجے انشاءاللہ جماعت ہوگی. تو آئیے ہم کھڑے ہو کر آقا کی قدر جی جولی یہ مسجد کے لیے یہ آپ جھولی جو گھما دیجیے. آپ جس کے دل میں آئے کوئی صاحب نے داتا صاحب کی طرف سے 500 پاؤنڈ. ماشاءاللہ علی صاحب اللہ صاحب نے دادا صاحب جی شہر سے آئے ہوئے 500 پاؤنڈ کا وعدہ کرتا. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ کوئی یہ جو ہمارے والنٹیئرز جو ہیں وہ یہ جھولیاں لے کے آ رہے ہیں. اب جس کی جتنی ضروری ہو 100 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ 1 پاؤنڈ جس کی ضرورت ہو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا ہو جائے ہمارا بھی کوئی نہ کوئی حصہ تو بڑھ جائے. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. یہ ہمارے ایک نوجوان بیٹھے ہوئے عمار نام سے، انہوں نے کہا کہ 2 مسلح میری طرف سے، ایک علامہ قمرزماں آدمی صاحب کے ثواب کی نیت سے اور ایک اس فقیر و اسلامی کی نیت سے.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا